بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک اقتباس، اور اس میں سے ذکر اور اقتباس چل رہا ہے صفدرالدین ہاشمانی صاحب کی کتاب سچ کا سفر سے۔ پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں جس میں انہوں نے پس منظر بیان کیا تھا ہوٹل میرٹ کے اوپر بم کے دھماکے کا، اور جس میں انہوں نے آصف زرداری صاحب بطور صدر پاکستان ان کی شخصیت کے وہ رخ دکھائے تھے جس سے شاید ہم میں سے کچھ لوگ واقف نہیں۔ اب آئیے آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کے اوپر کہ اس کے بعد کیا بیتی جب ان کے ہوٹل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ میں خود کو مشکلات میں گھرا ہوا اور شکار کیے ہوئے شخص کی مانند محسوس کر رہا تھا۔ مجھے حال میں ماضی کا عکس دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا احساس جو مجھ پر پہلے کبھی گزر چکا تھا دوبارہ مجھ پر طاری ہو گیا۔ حالانکہ وہ دور 1990 کا تھا، اب خطرات کہیں زیادہ ہو چکے تھے۔ 2008 اور 2009 میں میری جان لینے کی 5 کوششیں کی گئی۔ اسلام آباد میں میرے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اسلام آباد کی یونائٹڈ بینک ٹاور میں واقع ہاشمی گروپ کے صدر دفتر کے ان کمروں میں آتش زنی کی ایک واردات کے باعث آگ بھڑک اٹھی جہاں میں ہر روز کام کرتا تھا۔ جون 2009 میں پل کانٹیننٹل پشاور میں ایک بم کا ایک مضمون دھماکہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے ایک انتہائی سینئر افسر سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بلا شبہ ہاشمی گروپ پر سب سے خطرناک حملہ 20 ستمبر 2008 کو ہوا۔ یہ انتہائی دردناک دن تھا، ایک ایسا دن جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس شام میں اسلام آباد میں تھا اور اس وقت عبادت میں مصروف تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے عبادت جاری رکھی۔ اس وقت شام 8:03 ہوئے تھے۔ جب میں نے کال وصول کی تو دوسری جانب سے میرٹ ہوٹل کا ایک ایگزیکٹو بات کر رہا تھا۔ اس نے جو ہی بات شروع کی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ جو کچھ مجھے بتایا گیا اس کے مطابق 9 منٹ قبل 7:54 پر ایک خودکش بمبار بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا ٹرک ہوٹل کے اندر لے گیا اور خود کو اڑا لیا۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اگر میں معمول کی دفتری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا تو میں اپنے بیٹے مرتضیٰ کی بیوی کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر رات کا کھانا کھانا ہوتا۔ ایک اور خاندانی تقریب میں میں اپنی بیٹی نادیہ کے بیٹے اور اپنے نواسے علی کی سالگرہ تقریب میں شرکت کے لیے ہوٹل جا رہا تھا۔ علی ستمبر میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس برس یہ تقریب 4 دن بعد منعقد ہوئی تھی۔ ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی میں نے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں رکنے کا فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے نے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا خوف کا احساس مجھ پر طاری ہو گیا۔ سینکڑوں خیالات اور وسوسے میرے ذہن میں طوفان برپا کیے ہوئے تھے، لیکن میں نے جلدی سے کار میں بیٹھنے اور ہوٹل کی طرف بھاگنے کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو ترجیح دی۔ وہاں کوئی خوبصورت ہوٹل نہیں تھا جو ہم نے انتہائی لگن سے تعمیر کیا، بلکہ میں تو کسی میدانی جنگ کا سا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ہوٹل میں بم پھٹے تو اس وقت وہاں 2000 افراد موجود تھے۔ 60 لوگ جاں بحق ہوئے اور 300 افراد زخمی ہو گئے۔ ہم نے اپنے پیارے مہمانوں، ساتھیوں اور دوستوں کی لاشیں سمیٹی۔ وہ چہرے جن کو میں پہچانتا تھا، وہ چہرے جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا، جن کے ساتھ میں ہنستا مسکراتا تھا، وہ منظر جس نے مجھے شتر کر دیا۔ وہ 60 فٹ چوڑا اور 20 فٹ گہرا گڑھا تھا، اور یہ گڑھا RDS کے 1000 سے زائد کلوگرام مواد سے بنا تھا۔ ہوٹل پر صرف حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ اسے ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مرنے والے افراد کی لاشیں اور ادھڑے ہوئے انسانی اعضاء، خون کا تالاب، یہ ایک قتل عام کا سما تھا۔
میں نے ہمیشہ خود کو ایک سربر شخص کی مانند محسوس کیا جس نے تشدد اور خوفناک و مہیب مناظر دیکھے تھے، لیکن جو کچھ اس روز میں نے دیکھا اس نے مجھے لرزا کر دیا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے پر مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں نے مجھ سے بات کرنا چاہی۔ میں اس وقت اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ میں ان سے تفصیلی بات ہی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے پہلا فقرہ یہ کہا تھا کہ مجھے اس ہوٹل کی فکر نہیں ہے، ہم اسے دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کون واپس لائے گا جو جاں بحق ہو چکے ہیں؟ اسلام آباد میں میرے ہوٹل آخان روڈ پر واقع ہے۔ یہ انتہائی محفوظ علاقہ ہے اور اسلام آباد کو واشنگٹن ڈی سی کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ایوان صدر، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزیر اعظم ہاؤس جیسی اہم عمارتیں واقع ہیں۔ یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ایک عام شخص محض تفریح کی خاطر بڑے آرام سے یوں ہی کار چلاتے ہوئے داخل ہو جائے اور کوئی اسے چیک نہ کرے۔ وہ کاریں جو اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، جو حکومت کی ملکیت نہیں تھی یا انہیں سیکورٹی احکام میں یاد نہیں دی تھی، انہیں عام طور پر میرٹ ہوٹل کے قریب سڑکوں میں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مجھے یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی کہ ایک پورا ٹرک جو دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا تھا، جس کا سراغ سیکورٹی حکام اور پولیس کے سپاہی نہیں لگا سکے تھے، جو وہاں باقاعدگی سے ہر وقت گشت کرتے رہتے تھے، نہ صرف یہ کہ اس محفوظ علاقے میں داخل ہو گیا تھا بلکہ اس نے اپنا کام کسی کے روکے بغیر انجام دیا تھا۔ 7:54 پر 8 پہیوں والا ڈمپر ٹرک واضح طور پر جس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے ایک کار بھی تھی، میرے ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب اچانک مڑا۔ آگے جانے والی کار کسی اور سمت مڑ گئی کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازے پر ٹرک ڈرائیور کو بھاری بھرکم اسٹیل کی رکاوٹیں نظر آئیں جن کے باعث داخلی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ رکاوٹ خود کار نظام کے تحت کام کرتی تھی اور صرف اس وقت ہی نیچے ہوتی جب آنے والی گاڑی کا معائنہ ہماری سیکورٹی ٹیم کر لیتی۔ ٹرک رکاوٹ کے ساتھ ٹکرایا لیکن اسے توڑ نہ سکا اور یہ عمل انتہائی تیز رفتاری سے واقع ہوا اور ٹرک کا بہت بڑا جنگلہ اسٹیل کی رکاوٹ میں پھنس گیا۔ عین اسی وقت ٹرک کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ ہوٹل کا حفاظتی عملہ ٹرک کی طرف دوڑا تاکہ ڈرائیور کو مزید نقصان پہنچانے سے روک سکے۔ ان قیمتی ثانیوں میں ڈرائیور نے کوئی دھماکہ خیز مواد اڑا دیا اور ٹرک شعلوں میں بھڑک اٹھا۔ بغیر کسی تاخیر کے ہمارے حفاظتی عملے نے آگ بجھانے کے آلات استعمال کرنا شروع کر دیے، لیکن شعلے اس قدر بلند تھے کہ آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ یہ حملہ محض دھوکہ دینے اور توجہ ہٹانے کے لیے تھا۔ 4 منٹ کے بعد ڈرائیور نے ٹرک میں موجود بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد اڑا دیا۔ دھماکہ انتہائی شدید تھا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوٹل کی عمارت بھی دھماکے کے باعث لرز گئی۔ یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ قاتل ڈرائیور فوری طور پر موت کا شکار ہو گیا، لیکن 1000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد نے میرٹ اور اس کے احاطے میں موجود انسانوں کا جتنا نقصان کرنا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تاہم 2 منٹ کے بعد کچھ عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہوٹل کی عمارت کی 4تھی اور 5ویں منزل میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنہوں نے یہ آگ دیکھی انہوں نے سمجھا کہ دھماکے کے باعث یہ آگ لگی اور یہ شعلے انتہائی تیزی کے ساتھ اوپر پھیل رہے تھے۔ 4تھی اور 5ویں منزل کے کمروں سے پھیلنے والے شعلے نیلے رنگ کے تھے۔ دھماکہ خیز مواد اور فورسنگ ماہرین نے کہا کہ نیلے رنگ کے شعلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیمیائی اجزاء سے یہ آگ لگائی گئی تھی۔ یہ شعلے عام آگ کے باعث پیدا نہیں ہو سکتے تھے جو عمارت میں پھیل رہے تھے اور پردوں، بستر کی چادروں، میزوں اور کرسیوں کو نگل رہے تھے۔ تحقیقات کے ذریعے توثیق ہو گئی کہ جو لوگ ان کمروں میں گئے انہوں نے نظریہ اخذ کیا کہ کمروں کے اندر درجہ حرارت 300 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔
ظاہر ہے ان کیمیائی اجزاء کے استعمال کے ذریعے ان کمروں میں علیحدہ سے آگ لگائی گئی تھی جو ٹرک میں موجود RTX سے مختلف تھے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں پریشان تھا، امدادی سرگرمیوں اور کوششوں میں مصروف تھا۔ میں ان عام مرد و خواتین کی جانوں کے ضیاع پر صدمے سے نڈھال تھا جنہوں نے ہمارے ہوٹل پر اعتماد کیا تھا، جو یہاں قیام کی خاطر یا کھانے کی خاطر آئے تھے۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں میں ہمارے وہ غریب پاکستانی بھی تھے جو اپنے ملک کے دارالحکومت کے بہترین اور مشہور ہوٹل پہ کام کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لمحے دانت پیستے ہوئے میں نے خود کلامی کی، او کمبختو، جو کرنا چاہتے تھے تم نے کر دیا، اب میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا۔ ہم یہ ہوٹل دوبارہ تعمیر کریں گے اور 3 ماہ کے اندر اندر اسے چلا کر دکھائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہوٹل کی تعمیر نو کی ڈیڈ لائن میرے ذہن میں کیسے آئی، کیونکہ اس وقت تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس حد تک نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک اضطرابی اور بے ساختہ وعدہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ وعدہ ان تمام لوگوں کی امانت ہے جنہوں نے اس سے دن اپنی جانیں قربان کی اور مصائب و مشکلات برداشت کی۔ اسی دوران میری بیٹی سارہ اور اپنے ساتھیوں سے محروم ہونے والا حفاظتی عملہ نہایت ہی تندہی سے امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ بلا شبہ اسپتالوں سے طبی امداد اور پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ اب میں مسلسل خود سے پوچھ رہا تھا، مجھے کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کیا ان حملوں کا انداز ایک ہی ہے؟ میرٹ کے جائے مقام اور بین الاقوامی مہمانوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کمی امکان تھا کہ کسی پاگل اور جمہوری اتحادیوں کی طرف سے شدید دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس وقت میرے خیالات کی روک دوسری طرف چل پڑی جب 2 پاکستانی صحافی میرے پاس آئے۔ ان میں سے پہلے شخص نے استفسار کیا، ہاشفانی صاحب، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدر زرداری اس حملے کا ہدف تھے، آپ اس ضمن میں کیا کہیں گے؟ میں نے جواب دیا لیکن ان کے یہاں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور ایسی کوئی تقریب بھی منعقد نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ صدر زرداری کی یہاں پہ آمد متوقع تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ صحافی کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ اب اس کے دوست نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، کیا آپ کو یقین ہے؟ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بلا شبہ میرے دوست، اب میں آپ سے معذرت طلب کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ایک ساتھی کے پاس جا پہنچا جو ایک زخمی شخص کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس بات کو صحافیوں کی بے بنیاد افواہ قرار دے کر بھلا دیتا اگر اس کے فوراً بعد ہی مجھے سینئر سرکاری افسر کی کال موصول نہ ہوتی۔ کوئی تمہید باندھنے، صورتحال کی بابت دریافت کرنے یا ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس کرنے کے بجائے اس نے 2 انداز میں اپنا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ آپ کو میڈیا کو یہ بتانا ہوگا کہ صدر زرداری دھماکے کا متوقع نشانہ تھے۔ میں نے جواب دیا، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا یہاں آنے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں ان کے یا کسی اور کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ادھر زرداری اور اس کے عملے نے بین الاقوامی میڈیا کو یہی بتانا شروع کیا کہ اس نے کچھ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ میرٹ ہوٹل میں کھانا کھانے جانا تھا اور دھماکے کا ہدف اس کی ہلاکت تھی۔ اس کے دعوے کے مطابق کھانا منسوخ کر دیا گیا تھا۔ جب صحافیوں نے میری طرف رخ کیا تو میں نے دوبارہ تردید کی، کسی بھی قسم کے کھانے کا کوئی پروگرام طے نہیں تھا، نہ ہی کھانے کے پروگرام کو منسوخ کیا گیا تھا۔ میں نے ریکارڈ چیک کیا ہوا تھا، جی ایم کے ساتھ مل کر دوبارہ جانچ پڑتال کی۔ زرداری کیا کر رہا تھا؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی تشہیر کے ذریعے خود کو نڈر اور دہشت گردی کے نشانے کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ زرداری خود کو ایسے شخص کی مانند پیش کر رہا تھا جو اپنی بیوی سے محروم ہو گیا اور خود اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ وہ بھرپور کہانی تھی جو اس نے اپنے امریکہ کے دورے سے فوراً پہلے پھیلا دی تھی۔ جب وہ چند دن بعد واشنگٹن ڈی سی پہنچا تو اسے CNN کو انٹرویو بتایا کہ اسے بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
زرداری نے غلط بیانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دہشت گرد گروہ کی جانب سے انتہائی اعلیٰ سطحی ہدف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا سپاہی قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ CNN نے میری گفتگو کا ایک تصویری تراشا پیش کیا جس میں یہ تصدیق کی جا رہی تھی کہ اس حملے کا ہدف صدر نہیں تھے اور اس شام کو کسی بھی قسم کے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا جس میں صدر زرداری نے شرکت کرنی ہو۔ میرے اس جرأت مندانہ موقف کے باعث زرداری کی اس من گھڑت کہانی کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی، لیکن حقائق زرداری کو روکنے میں کب کامیاب ہوئے؟ تو جناب، سچ کا سفر سے اقتباس کا یہ دوسرا حصہ بھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے میرے ٹوٹل کو تباہی کا نشانہ بنایا گیا اور بتایا گیا کہ دراصل یہ حملہ صدر زرداری کے اوپر پلان کیا گیا۔ اب اس کا تیسرا اور آخری حصہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ آپ اگلی بار سنیں گے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔